کاشف صاحب اب ذرا کوئکلی اس سے ذرا شروع کرتے ہیں. جو میں نے ابتدا میں کہا کہ اس وطن کے قیام کے وقت بانیان وطن نے کچھ کہا تھا, کچھ سوچا تھا, ان میں سے ایک بڑی واضح چیز تھی سویلین سپریمیسی, جس کا جو کام ہے وہ کرے. ظاہر اب یہ کہنے کی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اب آپ اس کو مذاق میں نہ لے جائیں کہیں کہ بھائی یہ ہم ظاہر اس سے تو معاملہ عجیب ہی گڑبڑی ہو گیا. اینڈ رائٹ فرام دا بگننگ وہ 47 سے 58 تک غالباً 11 وزیر اعظم تبدیل ہوئے پاکستان میں تب سے, اور آواز پڑوس ملک کے ایک وزیر اعظم نے یہ دی کہ میں اتنے پجامے تبدیل نہیں کرتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایوب صاحب آ گئے, پھر وہ یحییٰ صاحب آ گئے, تو پھر ضیاء صاحب ہی آ گئے الحمدللہ, تو سارا معاملہ. پھر آئی 88 میں جمہوریت, تو 88 سے 99 تک پھر 4 حکومتیں آئیں اور 4 چلی گئیں, تو پھر مشرف صاحب آ گئے, پھر ہائیبرڈ سسٹم آ گیا سارا. تو میرا صرف سوال یہ آپ سے کہ آپ تینوں سے اسٹارٹنگ فرام یو کاشف صاحب, ظاہر بڑی لمبی بحث ہے لیکن اس کو اگر تھوڑا پریسائز رکھ سکیں کہ یہ جو سویلین سپریمیسی والا جو خواب ہے جس سے بھی ہم بہت دور ہیں, لڑائی جھگڑا کیے بغیر, کیونکہ مطلب ورنہ کیا اس سے یعنی کیسے ہم اس خواب کے قریب پہنچ سکتے ہیں, یہ کیا ہو تو ہم اس خواب کی تعمیل کے قریب پہنچیں گے. کاشف صاحب دیکھیں, ایک تو آپ نے جو کہا نا کہ ہم نے ایک سفر شروع کیا تھا 1947 میں, مسئلہ یہ کہ وہ غلطی سے ہم الٹی ڈائریکشن میں چل پڑے. ہاں, چلتے جا رہے ہیں وہ منزل کے قریب آنے کی بجائے ہم اس سے دور جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے وہ میں ایک سٹیج شو کا کوئی وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایک اپنی طرف سے وہ اب یہ جگت تھی, انہوں نے کہا جناب جا رہا تھا بندہ لاہور سے فیصل آباد, آدھے راہ پہنچا, اس نے وہ چادر پکڑی تھی, اس کو کہا بکل پھیرنا, چادر یوں کی تو منہ دوسری طرف گھوم گیا, واپس لاہور کی طرف چل پڑا. تو ہم بھی ہمیشہ کو واپس ہی چل پڑتے ہیں کسی ڈائریکشن میں. بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد اس ملک میں آئین, قانون, جمہوریت, سویلین سپریمیسی کی آواز لگتی ہے, لیکن جب موقع آتا ہے کھڑے ہونے کا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاور پالیٹکس سامنے آ جاتی ہے, وہ ٹیک اوور کر جاتی ہے, اور اصول اور جو آئین قانون جمہوریت ہے وہ ساری کہیں پیچھے رہ, وہ ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب اس طرح کر لیں آپ اس کو, بہتر طریقہ آپ کا بہتر شعر ہے, میں نے جگت کی آواز میں کہا تھا اس میں زبان میں, آپ نے شعر سے زیادہ بہتر ایکسپلین کر دیا اس کو. مسئلہ یہ ہے, دیکھیں اس کو دوسری طرح دیکھنا چاہیں. پرابلم یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں نا, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں, آج بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں, وہ پولیٹیکل ایلیٹ ایک ایزی ٹارگٹ ہے جی, اس وجہ سے آپ پولیٹیکل لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان لوگوں کو کہیں جن کے پاس, جنہوں نے ہائیبرڈ نظام یا ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بنائی اور ہائیبرڈ 2.0 بنایا, ان کے بارے میں کیوں نہیں کچھ کہتے؟ بھائی ان سب کو کہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے بڑا پرانا سنا ہوگا کہیں, وہ آزادی کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس اختیار ہے اور آپ کہیں شاید اختیار دے دیں کہ ہاں برادر آپ ہی کا انتظار کرتا ہے, یہ لے پکڑے اختیار لے لیں. کہیں نہ کہیں آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. وہ تو جس ڈومین میں ہے, پاور کوریڈورز میں ہے, پاور وہ تو نہیں دیں گے, تو آپ ہی کو تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا پاور لینے کے لیے. کہیں اصول پہ کھڑے ہو جائیں, نہ لیں ایک دفعہ اقتدار آپ جس کے لیے اتنا مرتے ہیں, نہ لے کہ نہیں حکومت چاہیے ہمیں. آپ کو یاد ہوگا یہ جو نو کانفیڈنس آیا, اس سے پہلے سب کہتے تھے کہ جناب جب تک وہ نہیں مانتے نو کانفیڈنس نہیں آئے گا, وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. پھر جب وہ آئے تو شروع میں ریزسٹ کیا گیا کہ نہیں جی کرنے دیں پورا, ہم نے نہیں لینی ہے اس سے حکومت. لیکن پھر انہوں نے ڈرا ڈرو کے, سمجھو کے, کنونس کر کے کر لیا. نہ تیار ہوں. میرا خیال ہے یہ سفر اسی وقت ہوگا جب سارے ایک اور چارٹر اور ڈیموکریسی. اچھا, اور کاشف صاحب اس میں ایک اور بات بھی کہ آپ کی بالکل مطلب اگرینگ ٹو واٹ یو سیڈ, اور ذرا چارٹر ڈیموکریسی پہ اگر وقت نے اجازت دی تو آگے جا کے بات کرتے ہیں, چونکہ آپ بلکہ ایسا کریں, میں اپنا سوال ابھی روک لیتا ہوں, چونکہ آپ حل کی طرف آ گئے تو آپ کہہ رہے ہیں ایک اور چارٹر ڈیموکریسی, آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں, پھر میں آگے بھٹی صاحب اور قاضی صاحب کی طرف جاؤں. دیکھیں کچھ اصول, ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا سب کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو پرانے طریقے اور پرانے اصول ہیں, دیکھیں سب بینیفیشری بھی بن چکے اور سب بھگت بھی چکے ہیں. پھانسیاں بھی لگ گئیں, جیلیں بھی ہو گئیں, ساروں نے اپنا اپنا بھگت لیا ہے. اگر آپ یہ کہیں نہیں جی اس کو ختم کرنا ہے, پھر تو ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہیں, وہ جو جیل بیٹھا ہے اس کو ختم کریں, اس کی پالیٹکس ختم کریں. لیکن اگر آپ نے اصول کے لیے چلنا ہے, ایک اور چارٹر ڈیموکریسی کریں, فیصلے کریں کہ کس طرح اس ملک کو چلانا ہے اور اس کے لیے سب کا کردار کیا کیا ہوگا. اور اس دفعہ کیونکہ سب پارٹیاں بیٹھ کر اتنی فین فیئر کے ساتھ اتنے میڈیا کے سامنے کریں گے, مجھے لگتا ہے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کا. آئی تھنک دیر شوڈ بی انادر چارٹر, کوئی سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے نیا کہ اس ملک کو آگے پولیٹیکلی ڈیموکریٹک لائنز پر آئین کے مطابق چلانے کا طریقہ کیا ہو. صحیح ہے. بھٹی صاحب یہی سوال آپ سے, کیا اس مسئلے کا حل کیا ہے, جو سر کاشف صاحب نے اپنی رائے دی نا, آپ بتائیے. پہلی بات تو بھائی جان کہ 14 اگست مبارک پوری قوم کو. آج یوم آزادی ہے, ملک مل گیا, آزادی نہیں ملی, اگر مل گئی ہے تو وہ نیچے ہم تک نہیں پہنچی.
قائد اعظم صاحب صرف نوٹوں پر ہیں، آئین صرف کتابوں میں ہے، قانون صرف غریبوں کے لیے ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان کا تو پتہ نہیں، قائد اعظم کے مزار کا پتہ ہے۔ قرارداد پاکستان کا تو پتہ نہیں، مینار پاکستان البتہ موجود ہے۔ علامہ اقبال کی خودی علامہ صاحب کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ 75 سال گزر گئے، ہم آدھا ملک گنوا کر بھی نہیں سیکھے۔ 2 نظام آئے ہیں بھائی جان اس ملک میں، ایک ہے فوجی آمریت اور ایک ہے سویلین آمریت۔ جو سویلین آمریت ہے وہ بدتر ہے کیونکہ وہ منافقت پر ہوتی ہے، جمہوری چوگے پہن کرتے ہیں اور اندر سے یہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہ مارشل لاؤں کی پیداوار ہیں، یہ ڈیلوں ڈھیلوں کی پیداوار ہیں، ان کا جمہوریت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ان کے رویوں اور ان کی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، اور جن کی جماعتوں میں شفاف انتخابات نہیں ہوتے وہ ملک میں شفاف انتخابات کا نعرہ مارتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے بھائی جان یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کھیپ ہے، یہ 50 بھی کر لیں چارٹرڈ اور ڈیموکریسی تو یا میثاق جمہوریت یا اس کو کوئی بھی نام دے دیں، جب بھی اگلے موڑ پر کوئی ان کا اپنا مفاد آیا، یہ وہاں سے دوسری طرف چادر کی بکل جو کاشف بھائی نے کہا تھا، منہ دوسری طرف کر کے چل پڑیں گے۔ یہ پھر کیا حل ہے؟ اگر یہ بھی حل نہیں ہے پھر کیا کریں؟ میں بتاتا ہوں صورتحال یہ ہے کہ کل جو تھا، کل عمران خان صاحب فوج کی تعریف کر رہے تھے، آج شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب، اور کل اگر صرف فوج کے سیاسی کردار پر کوئی تنقید کرتا تھا، صرف سیاسی کردار پر تنقید کرنے کی جرات کرتا تھا، تو پی ٹی آئی کہتی تھی استغفر اللہ، غدار۔ وہ غدار ہے، وہ غدار ہے، اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ وہ غدار ہے اور سیکیورٹی جن کے منہ سے ہم نے باجوہ صاحب کے لیے وہ سنا جو کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا، وہ ذرا سی تنقید پر کہتے تھے، ریکارڈ پر ہے، باجوہ صاحب پر تنقید، باجوہ تو میں نے کہہ دیا، وہ تو صاحب کہتے تھے، اور ان پر تنقید کرنے والا یا مودی ہو سکتا ہے یا مودی کا یار ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے، اور آرمی چیف باپ ہوتا ہے، یہ کہتے تھے، اور پھر باپ کے خلاف باپ کو میر جعفر میر صادق بنا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوج ان کو وہ چاہیے، ان لوگوں کو کہ جو ان کے ساتھ کھڑی ہو، عدالتیں وہ چاہیے جو ان کے حق میں فیصلے کریں، الیکشن کمیشن وہ چاہیے جو ان کو جتوائے، پولیس ایف آئی اے وہ چاہیے جو ان کے مخالفین کو پکڑ کر اندر کرے۔ تو برائی کی سولوشن بتائیں۔ سولوشن ایک ہی ہے بھائی جان، پہلا سولوشن ہے کہ آپ اگر اپنے جو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے جو جس تاریخ میں ہم ہیں، اس میں بیسٹ بلدیاتی نظام مشرف کا تھا۔ بلدیاتی نظام ہو، ان نیچے سے کوئی کھیپ اوپر آئے، ان سے جان چھوٹے، یہ 17-72 اب نہ ان کی نیچر بدل سکتی ہے، نہ ان کی عادت بدل سکتی ہے، نہ ان کا طریقہ واردات۔ یعنی آپ کا جواب ہے بٹی صاحب کہ ان کا اپنا ہی کوئی موڈ بدل جائے تو کوئی مہربانی ہو سکتی ہے ہم پہ، اور دوسری آخری بات یعنی ابھی ہم ایک پروگرام میں تو ان کا مسائل کا حل کیا، یہ مسائل حل کر لیں گے، میں نے کہا مسائل کی وجہ یہ ہیں، یا جو مسائل کی وجہ ہوں وہ مسائل حل کیسے کریں گے؟ ان کی وجہ سے ہمیں جمہوریت نہیں آ رہی، ان کی وجہ سے ہم نیچے آزادی نہیں آ رہی، ان کی وجہ سے ہمیں کوئی اچھا سکول، اچھا اسپتال، وہ نلکا جہاں سے یہ بھی پانی پیتے ہو ہم بھی پیتے ہو نہیں آ رہے۔ تو خیر سے یہ جب تک ہیں تب تک ایسے ہی پاکستان ہے۔